وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ذرا ان کو سنائیے پڑھ کر ابراہیم کی خبر، اذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جبکہ انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہ یہ تم کن کو پوجتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ان کا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ہم ان کا اعتکاف کرتے ہیں، دھیان لگا کر بیٹھتے ہیں ان پر۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ أَوْ إِذْ تَدْعُونَ، ان کا کہ کیا جب تم انہیں پکارتے ہو، ان سے بات کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، گڑ گڑاتے ہو ان کے سامنے، تو یہ تمہیں سنتے ہیں تمہاری بات؟ او ينفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اب اس کا جواب تو نہیں دیا، بلکہ بات کیا کہی، بلکہ ہم نے دیکھا اپنے آباء و اجداد کو پایا یہی کام کرتے ہوئے، وہ یہی کرتے تھے، اسی طرح پوچھتے تھے، یہی ان کی رسم تھی، یہی ان کی ریت تھی، یہی طریقہ تھا، تو ہم نے وہی اختیار کر لیا۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، تو اب وہ چیلنج کا انداز حضرت ابراہیم کا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بھلا دیکھو یہ جنہیں تم پوجتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، جنہیں تم بھی پوجتے ہو، تمہارے پچھلے باپ دادا پوجتے تھے، فإنہم عدو لی، یہ سب میرے دشمن ہیں، یعنی میں ان کی دشمنی کا اعلان کرتا ہوں۔ الا رب العالمین، بس میرا تو ساتھی، میرا دوست، جس پر میرا ایمان ہے، جس پر میرا توکل اور تکیہ ہے، وہ صرف ایک ہے، رب العالمین، الا رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اب دیکھیے نوٹ کیجئے، مرض کو اپنی طرف منسوب کیا، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فَهُوَ یشفین، تو مجھے شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی ہے کہ جو مجھے مارے گا، مجھ پر موت طاری کرے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی ہے کہ جس کی مجھے بڑی طمع ہے، بڑی خواہش ہے کہ وہ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے یوم الدین کو، جزا و سزا کے دن۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اب ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کا رخ بدل گیا حضرت ابراہیم کا۔ رب حب لی حکما، پروردگار مجھے حکم عطا فرما، یعنی مجھے حکمت، دانائی، والحقنی بالصالحین، اور مجھے تو شامل کر دے اپنے صالح بندوں میں، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے میرا ذکر جو ہے پچھلوں کے اندر اچھا ذکر باقی رہے، میرا نام لیا جائے تو اچھے انداز میں لیا جائے، میری یاد ہو تو اچھے انداز میں ہو۔ واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے بنا دے نعمتوں والے باغ کے وارثوں میں سے، جو بھی اس کے وارث بننے والے ہیں، اے اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اور میرے والد کو بخش دے، اس لیے کہ وہ بہت بھٹکا ہوا ہے، غلط راستے پر ہے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور جس دن کہ وہ اٹھائے جائیں گے سب لوگ بعث بعد الموت، اس روز مجھے رسوا نہ کیجو۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کہ نہ کسی کے کوئی مال کام آئے گا اور نہ ہی اس کے بیٹے اسے کوئی بچا سکیں گے اللہ کی پکڑ سے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو آیا اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر۔ قلب سلیم، سلیم کہتے ہیں سلامتی، جس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی ہو، صحت مند دل، صحت مند روح، فطرت سلیمہ، قلب سلیم، جو ان پالیوٹیڈ نیچر، ان پرورٹڈ نیچر، جو بھی ہے وہ اپنی فطرت سلیمہ لے کر، قلب سلیم لے کر اللہ کی جناب میں حاضر ہوا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت قریب لائی جائے گی متقیوں کے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی، نکالی جائے گی ان باغیوں کے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوجا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ اب تمہاری کو مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر اوندھے ڈال دیے جائیں گے اس میں، جہنم میں، وہ بھی اور سب کے سب جو بھی ان میں باغی ہوں گے۔